بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، طاہر منیر حاضر ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، پارٹ فرسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہاؤ آور فیملی مووڈ فرام مجائے والی امرتسر انڈیا ٹو جام کی چیمہ سیالکوٹ پاکستان۔ اس کے آج پارٹ 2 پہ بات کریں گے۔ پارٹ 1 پہ ہماری جو سٹوری ختم ہوئی تھی کہ دوسری جنگ عظیم میں چوہدری عمر الدین کے دونوں بھانجے جو جنگ کے بعد جاپان کی قید میں چلے گئے تھے، وہاں سے وہ کچھ ٹریٹی ہوئی تھی ان کے درمیان، معاہدہ دونوں گورنمنٹ کے درمیان۔ ان کے نام چودھری احمد حسین اور چودھری غلام رسول تھے۔ اس معاہدے کے تحت جب انہوں نے قیدی رہا کیا تو یہ بھی دونوں واپس اپنے گاؤں اجائے والی اپنے ماموں چودھری عمر الدین کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری طرف جو آج پارٹ 2 پہ بات کر رہے ہیں، تو ویورز اس پارٹ میں ہم بات کریں گے کہ 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے وجوہات کیا تھیں، ان کے کیا اسباب تھے، اس پہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن اس پہ بات ضرور کریں گے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو وہ جانوں کے ساتھ ساتھ معیشت کو بھی اڑا دیتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 تک چلی۔ دو مین اس میں پارٹیز تھیں، ایک طرف جاپان، جرمنی، ہٹلر اور اٹلی، مسولینی، یہ تھے، اور دوسری طرف جو مین کنٹریز تھے وہ سوویت یونین، چائنا، برطانیہ اور پھر آخر میں امریکہ۔ اسی امریکہ کے وہ جو دو ایٹامک ایکسپلوژن تھے اس نے ہی گیم چینج کی تھی اور دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے جاپان، جرمنی اور اٹلی نے بہت زیادہ ڈیمیج کر دیا تھا ان کنٹریز کو۔ صرف جاپان، جرمنی اور اٹلی کے 80 لاکھ فوجی اس جنگ میں ہلاک ہو چکے تھے ان 6 سالوں میں، اور 1 کروڑ 60 لاکھ کے تقریباً فوجی اس اتحادی فوجوں کے ہلاک ہوئے تھے۔ اور اگر سویلینز کی طرف دیکھا جائے تو 40 لاکھ جرمنی، جاپان، اٹلی میں، اور 4 کروڑ 50 لاکھ سویلین ہلاکتیں ہوئی تھی اتحادی افواج کی۔ ایک جنگ نے 1 کروڑ 20 لاکھ ایک سائڈ کی اور 6 کروڑ 10 لاکھ ہلاکتیں ایک سائڈ کی کر دی تھیں۔ 6 سال تک چلنے والی جنگ نے، چونکہ برطانیہ جو اس وقت انڈیا پہ قابض تھا، اس کی ساری معیشت کا دھڑن تختہ جسے ہم بولتے ہیں وہ کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ بالکل جسے بولتے ہیں ہم نا نوشتہ دیوار تھا کہ انڈیا کے اوپر برطانیہ کا قبضہ اب رہ نہیں سکے گا، کیونکہ وہ اس حد تک اپنے معاشی معاملات میں کمزور ہو چکے تھے کہ اتنی دور پہ وہ حکومت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو کیسے تیسے انہوں نے 1 سال نکالا، 46 کا، 45 کا، پھر 47 میں آ کے ان کے اوپر جو پریشر تھے ان کو آخر میں یہ اعلان کرنا پڑا جون 1947 کو۔ برطانیہ کی گورنمنٹ نے کاغذی طور پہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم یہاں سے جائیں گے اور اس ملک کو 2 ملک کر کے جائیں گے، ایک میں مسلم ہوں گے اور ایک میں ہندو لوگ رہیں گے۔ اب یہ پس منظر سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں دوسرا پارٹ۔ چودھری عمر الدین کا خاندان، اس کے دونوں بھانجے آ چکے ہیں، وہ ایک جیسے روٹین میں لائف چل رہی تھی۔ چودھری عمر الدین اب صاحب اولاد ہیں، ان کے ماشاءاللہ ایک بڑا بیٹا ہے مولوی محمد عمر، ایک محمد امین ہیں۔ یہ دونوں 1947 تک نزدیکی گاؤں مجیٹھا جاتے تھے پڑھائی کے لیے، اور یہ چونکہ دونوں برائٹ سٹوڈنٹس تھے۔ تیسرا چودھری محمد انور تھے، وہ بھی ٹھیک تھے، ان کا بھی ماشاءاللہ اچھا تھا، جسے بولتے ہیں کریکلم سٹڈیز، کریکلم ایکٹیویٹیز جو بھی بولتے ہیں۔ چودھری محمد عمر، چودھری عمر الدین کے بیٹے مولوی محمد عمر جو تھے وہ بھی سرکار کے جسے اسکالرشپ بولتے ہیں کہ وہ برائٹ اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے بھی، اور محمد امین صاحب نے، انہوں نے بھی 8 جماعتیں مڈل تک اسکالرشپ پہ ہی مکمل کر لی ہوئی تھیں، اور محمد انور وہ بھی بہرحال زیر تعلیم ہی تھے، کیونکہ ان کی پیدائش تقریباً 38 کی ہے، ہاں ہوں گے کچی پکی میں، بہرحال وہ بھی اسکول گوئنگ بوائے تھے ہی۔ 3 لڑکے اور ایک بڑی بیٹی نور اختر، اور ایک چھوٹی بیٹی فاطمہ بی بی، اور ایک تیسری بیٹی قمر، وہ بہت چھوٹی تھی اس وقت نا۔ یہ ان کی 6 اولادیں تھے اس وقت۔ چودھری بوٹے خان تھے، ان کے بھتیجے چودھری عمر الدین کے، ان کے محمد فضل تھے ایک بیٹا، اور 2 بیٹیاں، خورشید اور نیاز بی بی آئی تھنک۔
اسی طرح چودھری محکم کے بیٹے حسین بخش کے چودھری رشید تھے، بشیر تھے، ابراہیم تھے، ان کی 2 سسٹریں تھیں۔ یہ ایک ماشاءاللہ اچھا بڑا خاندان بن چکا تھا، جس میں صرف ایک ان کی بہن اور چودھری عمر دینی بچے ہوئے تھے نا تاؤن سے۔ پھر آگے چلیں، محمد حسین، ان کے بھانجے چودھری محمد حسین، چودھری احمد حسین، چودھری غلام رسول، یہ چودھری احمد حسین اور غلام رسول قیدی ہو کے وہاں سے رہا ہوئے تھے۔ پھر چودھری عمر دین کے سسر تھے اسی گاؤں میں، چودھری دین محمد، جن کی طرف ان کی شادی ہوئی تھی، ان کی بڑی بیٹی ان کے عقد میں تھی، اور چودھری دین محمد کے بڑے بھائی چودھری دل محمد، ان کے بیٹے چودھری کریم خان تھے۔ چودھری دین محمد کی دوسری بیٹی کی طرف چودھری محمد علی صاحب جو تھے، ان کی شادی ہوئی تھی۔ چودھری عمر دین کی ایک خالہ زاد بہن تھی نیشا بی بی، اور ایک خالہ زاد بہن تھی، ان کو پھوپھی مندہ ہم کہتے تھے، میں نے دیکھی ہوئی ہیں وہ تو۔ چودھری ان کے خالہ زاد بہن جو نیشا بی بی تھی، ان کے بیٹے چودھری نثار پٹواری مرحوم جو فوت ہو چکے ہیں، یہ چودھری عمر دین کی سگی خالہ کے بیٹی کے بیٹے تھے۔ ان کے بھائی جبار اور دیگر اگر کوئی بہنیں ہوں گے مجھے نہیں علم۔ پھر پھوپھی مندہ جو ہیں وہ محمد منیر ہیں، چودھری منیر صاحب ہیں، وہ ڈسکا یہاں سے ہجرت کر گئے، ان کے بیٹے سجاد، تنویر اور ظہیر اور عدنان اور خرم ہیں۔ اس کے علاوہ اس سٹوری میں ایک ذکر کروں گا، چودھری فضل دین تھے، وہ عجائب والی میں چودھری تھے اس وقت کے نا، اس گاؤں کے بڑے چودھری عمر دین تھے، اور چودھری عمر دین جو تھے جن کی ہم سٹوری لے کے چل رہے ہیں، ان کا نمبر ان کے بعد میں تھا۔ چودھری فضل دین جو تھے ان کا بہت دوستانہ تھا چودھری عمر کے ساتھ۔ ان کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں۔ ان کا ایک بیٹے چودھری محبوب تھے، دوسرے کا نام نہیں میرے علم میں، اور 2 بیٹیاں تھیں۔ اب یہ ہے ان کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ یہ کتنا بڑا خاندان ہو چکا تھا تقسیم کے وقت۔ ان کے علاوہ ایک چودھری صادق صاحب تھے، یہ جو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ جو ادھر جام کے میں تھے نا، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ دیوانہ صاحب بولتے تھے ان کو، یہ ان کے والد صاحب تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو چودھری محمد علی کے چھوٹے بھائی چودھری عباس کے ساتھ جن کی شادی ہوئی تھی، اور ان کے ایک سالے تھے چودھری صادق کے، وہ چودھری منظور تھے، یہ بھی ادھر ہی تھے، چودھری منظور صاحب کے بیٹے ہیں ادھر گورنمنٹ ہائی اسکول کے پاس، سائنس سرور، اکرم، اسلم، باؤ، انور، اسرائیل کے جو ہیں یہ سارے، یہ بھی ان کے عزیز ہی ہیں۔ اعظم چشتی صاحب کے جو والد نہیں ہیں، جو اعظم چشتی صاحب کے دادا کہہ لیں، یہ بھی سارا قبیلہ ادھر سے اٹھ کے آیا تھا۔ پھر باؤ خیر دین جو چودھری عمر دین کے بہنوئی تھے، ان کے جو بڑے بھائی تھے چودھری خیر دین، باؤ خیر دین کے بڑے بھائی جو تھے وہ چودھری اکرم نے صوبے دار صاحب اور پیانوری، ان کے جو دادا تھے نا، ان کے جو دادا تھے ان کے چھوٹے بھائی جو تھے وہ چودھری عمر دین کے بہنوئی تھے، جن کے یہ بیٹے چودھری محمد حسین، احمد حسین اور چودھری غلام رسول۔ اب یہ حساب لگائیں ویورز کہ یہ اتنا بڑا خاندان ہے، اور اس خاندان کو یہ ساری سٹوریز مل رہی ہیں جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ 4 جون تک گورنمنٹ بھی یہ اعلان کر چکی ہے کہ یہ ناگزیر ہے، تقسیم ہوگی ہی ہوگی، لیکن یہ اس وقت تک بھی اسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عجائب والی میں، امرتسر میں، اور ان کا کوئی پروگرام نہیں بن رہا کہ ہم نے یہاں سے ہجرت کرنی ہے، یا ہم نے یہاں سے جانا ہے، ہم نے پاکستان جا کے بیٹھنا ہے، یا ہم نے، ان کا پروگرام تھا کہ وہ ادھر ہی رہیں گے۔ اور خطرہ اس لیے نہیں تھا کہ پورا گاؤں تو مسلمان تھا نا، اور سب سے مین جو کریکٹر تھے جو موو نہیں کرنا چاہتے تھے وہاں سے ہجرت میں، وہ تھے چودھری دین محمد، چودھری عمر دین کے سسر۔ چودھری عمر دین بھی زمانہ شناس بندے تھے، وہ دیکھ رہے تھے اخبار نہیں تو ٹی وی نہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ذرائع ابلاغ تو تھے نا، ان کو پتہ تو چل رہا تھا کہ کیا بن رہا ہے نظام، تو وہ بات کرتے تھے اپنے چودھری دین محمد صاحب سے، اپنے سسر سے، کہ یہاں سے ہمیں ہلنا چلنا چاہیے، ہم سے جانا چاہیے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں۔ اب آگے سے وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ ظاہر جیسے آج بھی انڈیا میں مسلمان تو ہیں کہ وہ دیکھو سارا پنڈ بیٹھا ہوا ہے، وہ پالا پنڈ بھی بیٹھا، وہ گاؤں بھی بیٹھا، وہ گاؤں بیٹھا، تو وہ ان کا کوئی پروگرام بالکل نہیں بن رہا تھا۔ جون 1947 گزر گیا اور یہ خاندان کسی فیصلے پر نہیں پہنچ رہا۔
پھر جولائی آیا. جولائی میں ملکہ برطانیہ نے برطانیہ سے ایک ریٹائرڈ جج بھیجا ریڈ کلف، اور اس کو یہ ڈیوٹی تھی کہ تم نے جا کے وہ نقشے لے کے وہ لکیر کھینچنی ہے. جو ریڈ کلف ایوارڈ ہم نے پڑھا ہے، اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ تم نے جا کے ترتیب تقسیم کرنی ہے. اب وہ بھی ادھر آ چکا ہے، اب بھی اس خاندان کا کوئی پروگرام نہیں بن رہا. یہ جولائی میں پہنچا ہے، اس نے اپنا ورک سٹارٹ کیا ہے، اور گورنمنٹ نے ان کو یہ پابند کیا تھا کہ تم جب انڈیا میں جاؤ 2 مسلم لیگ سے لینا سیاسی یعنی کہ بندے، اور 2 کانگریس سے لینا ہندو لوگ، اور 1 سکھ لینا، اور ان 5 کے ساتھ بیٹھ کے باہمی رضامندی کے ساتھ ملک کی تقسیم عمل میں لے آنا. اب ریڈ کلف وہ 5 لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، نقشے بناتا ہے، تو تھوڑی دیر بعد میں ان 5 کی آپس میں تلخی ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، اور ایک دوسرے دست و گربان ہو جاتے ہیں. وہ برخاست ہو جاتی ہے محفل. پھر دوسری، تیسری، چوتھی جب یہی کچھ ہوتا ہے نا، تو وہ ریڈ کلف آخر میں کہہ دیتا ہے یو آل گیٹ آؤٹ، شاباش نکلو سارے، اب میں خود ہی کروں جو میں کرنا ہوگا. اس کے بعد ملک میں وہ شروع ہوا جسے آپ رائٹس بولتے ہو، فسادات بولتے ہو، اجاڑے بولتے ہو. اس کے بعد 1 اگست 1947 سے یہ کام شروع ہو چکا تھا. ان لوگوں نے، ان 5 نے خود ہی یہ فیصلے کر لیے تھے کہ یہ ہمیں نہیں ملنے، تو یہ ان کو دینے، یہ ناانصافی ہے تو مارو. وہ ایسے ایک دوسرے کی آبادیوں کو تباہ کرنے لگ چکے تھے. 1 اگست کو پہلا واقعہ ریکارڈ میں آ چکا تھا. ابھی 14 اگست کو ملک بن رہا ہے نا. 13 اگست کو صبح ریڈ کلف 2 بیگ پارسل لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے ہند کو دے دیتا ہے. اصل میں جو کروشل ترین پوائنٹ تھا وہ بنگال اور پنجاب تھے، باقی انڈیا کا تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں تھا نا. وہاں پہ ہی زیادہ سٹیک ہولڈرز تھے. پنجاب میں ساتھ میں سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلم بھی تھے، اور بنگال میں مین ہندو اور بنگالی لوگ جو مسلمان تھے وہ تھے. اب میں آپ کو وجہ بتاؤں فسادات کی، مین وجہ جو تھی. ویورز، ابھی کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا پہ یہ پاکستان میں وہ راہداری پروجیکٹ آیا. اس میں انڈیا کے ایک فارمر کرکٹر نوجیت سنگھ سدھو نے ایک لفظ بولا تو کافی ٹاک آف ٹاؤن بنا، جو کافی ایک وائرل لفظ بن گیا. اس نے کہا تھا کہ یار ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا جو مرضی کہے، ہمارا مکہ مدینہ تو پاکستان میں ہے. یہ وہ بات کر رہا تھا ننکانہ صاحب کے بارے میں نا. تو مین جو وجہ بنی، اس کمیٹی میں جو سکھ تھا نا، اس نے بتا دیا کہ بھئی جو مرضی ہو جائے، یہاں وہاں کا رولا نہیں ہے. ننکانہ صاحب تو ٹوٹل جا رہا ہے پاکستان میں. سمجھ آ گئی نا بات کی؟ ہمارا مقدس مقام ہے، انگریز قوم نے کچھ خیال نہیں کیا. تو ہمارے وہ جو ان کے اسپرچول تھے بزرگ بابا گرو نانک، ان کی وہ جنم بھومی بھی پاکستان میں ہے میرے اطلاع کے مطابق، اور ان کی جو فوت ہوئے تھے وہ بھی جگہ کہیں پاکستان میں ہی ہے. اس چیز نے ان کو بہت زیادہ اشتعال دیا، اور انہوں نے اب امرتسر تو ملا تھا نا ان کو ہندوستان میں. امرتسر میں آبادی جو تھی 4 شفیرے جسے ہم بولتے ہیں گردونوا میں، مسلمان بہت زیادہ تھے. ہمارا یہ ضلع جو تھا نا امرتسر، اس کے تحصیل امرتسر، ضلع امرتسر میں ہی ایک گاؤں عجائب والی تھا، اور تحصیل ترن تارن اور ضلع امرتسر میں ہمارے داد کے چودھری محمد علی رہ رہے تھے. انہوں نے پھر وہ اس انتقام کے سلسلے میں امرتسر ضلع کو بہت تگڑا کر کے فوکس کیا. مگر اگر وہ نہیں ملتا تو اس کو تو ہم مسلموں سے پاک کر کے ہی چھوڑیں گے نا. یہ جو ہمارا مقدس مقام ہے، اس پہ اب ہم کوئی بھی مسئلہ برداشت نہیں کرنے لگے نا. انہوں نے پھر یہاں پہ ایک کلین، جو کہتے ہیں نا کلین سویپ والا ماحول شروع کیا. ایک طرف سے شروع ہوئے، اور پھر وہ کہانیاں جو جلندھر میں ہوا، توبہ ہو گئی ادھر تو اللہ معاف کرے. انہوں نے پورے گاؤں قتل کیے سکھوں نے. اب یہ خبر جب پاکستان میں پہنچی، وہاں پر جو سکھ آباد تھے ننکانہ صاحب کے گردونوا میں، یہاں پر لائل پور سارا مسلمان، جھانگ مسلم سارا علاقہ ادھر پہنچا. انہوں نے ادھر کوئی سکھ نہیں چھوڑا. اب یہ خبریں پہنچتی جہاں پہنچتی سکھوں کو، وہ وہاں کے مقامی مسلمانوں کو نشانہ بناتے، مسلمانوں کو پہنچے وہاں پہ موجود
سکھوں کو نشانہ بناتے، ہندوؤں کو نشانہ بناتے، پھر ہندو بھی ظاہر درمیان میں آئے، وہ بھی مارے گئے۔ اس طرح کر کے یہ کام شروع ہوا تھا، جس کی مین وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو نا، یہ تھی۔ اب آ گیا 13 اگست جب ملے، اس میں جو کھلا، جو آج نقشہ ہے پاکستان کا، وہ نکلا، اور 14 اگست کی شام کو یہ خاندان الرٹ ہوا جب ان کو پتہ چلا کہ وہ دور جو نزدیک ہمارا دور ایک گاؤں ہے، وہاں پر بھی مسلم آبادی تھی، اس کو قتل کر دیا سکھوں کے جتھے نے، وہ ادھر بھی آ گیا۔ اب ان کو تھوڑا بہت خیال آیا کہ یہ ہم غلط فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے، یہ پھر اپنے چودھری دین محمد کے پاس گئے، جو ان کے بزرگ بھی تھے، سسر بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ بابا جی تسی کینسر ہوا ہے، وہ سارے گاؤں تباہ کر دیے، انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ تو وہ آپ بلیو کریں، مجھے بزرگوں نے بتایا کہ وہ تب بھی نہیں مانے۔ ان کے گھر میں آٹا ختم ہوا تھا، اور اس وقت اسباب کو نہیں، تو انہوں نے جو بیل تھا وہ جوتا، اور اس کو ویسے چلا کے نا، ایک چکی چلتی اس میں آٹا بنتا تھا، اس کو چلایا بیل کو جوت کے، اور اپنا آٹا پیسنے لگ گئے۔ ان لوگوں نے اب سوچا کہ یار یہ تو بات بہت خطرناک ہو گئی۔ یہ گئے مقامی پولیس اسٹیشن، چودھری فضل دین جو گاؤں کا بڑا چودھری تھا، اور چودھری عمر دین، ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پولیس کے ظاہر، پولیس نے بار بار کہا تھا کہ آپ محفوظ ہو، آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ تو چودھری فضل دین کو کہا گیا کہ آپ پولیس اسٹیشن پہنچو۔ چودھری عمر دین نے، یہ جو سارا خاندان تھا، ان کو کہا کہ تم ذرا سائڈ پہ کسی کماد میں یا کسی بھی جگہ پہ سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اسی دوران میں خبر آئی کہ چودھری فضل دین مرحوم جو تھے، جو پولیس اسٹیشن گئے تھے مدد لینے کے لیے، کمک لینے کے لیے، ہیلپ لینے کے لیے، ان کو سکھ جو پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ اور یہ تھی خبر کہ بڑا چودھری تو گاؤں کا ہم نے مار دیا، اب دوسرے چودھری کو بھی ڈھونڈ کے لاؤ۔ چودھری عمر دین کی زندگی اللہ نے تاؤں سے بھی بچانی تھی، اور اس سے بھی، ورنہ یہ دونوں ہی جا رہے تھے پولیس اسٹیشن، بڑے لوگ تو یہ تھے نا، ان کے ساتھ اتنا بڑا خاندان تھا، یہ ان کو سائڈ پہ کر رہے تھے۔ تو ان کو پاس تو ایڈریس تھا ان کے گھر کا، ان کے سسر کے بھی گھر کا، آخری خبر یہی تھی کہ ان کے پاس گئے منانے کے لیے، وہ ادھر جتھا پہنچا، اور جو ان کے سسر تھے ان کے کان، یعنی کہ وہ جسے ڈورے بولتے ہیں نا، ہم نے بہرے تھے، ان کو نہیں پتہ باہر کیا شور شرابہ ہو رہا ہے، وہ تو نعرے لگاتے آ رہے تھے نا۔ تو ان کو انہوں نے وہ بیل جوت کے جو چکی پیس رہے تھے، وہیں پہ ان کو شہید کر دیا، اور یہ چودھری عمر دین اپنے سارے خاندان کو لے کے کسی سائٹ پہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ چودھری فضل دین چودھری عمر دین کے دوست تھے، ان کا بڑا جذباتی تعلق تھا۔ ان کا خاندان کسی اور جگہ مائیگریشن کے لیے پروگرام بنا چکا تھا، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چودھری عمر دین سے کہ تمہارا ماشاءاللہ بہت بڑا خاندان ہے، تمہارا بڑا قافلہ ہوگا، تو ایسے کرو، یہ میرے کچھ امانت ہے۔ انہوں نے ایک بکسہ دیا تھا بڑا سا نا، کہ تم اپنے سامان کے ساتھ اس کو بھی لے جاؤ، جب پاکستان پہنچے گا تو ہم ڈھونڈ کے تو تم مجھے واپس کر دیں، اس میں ہمارے چاندی کے اور سونے کے ماشاءاللہ بہت بڑا ذمہ دار تھا، زیورات ہیں، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، اللہ زندگی کرے گا تمہاری اور میری، ہم ملیں گے تو ہم لے لیں گے۔ اور وہ بکسہ چودھری صاحب کے پاس تھا۔ ایک دم سے اپنے عزیز دوست کی، اور انہوں نے چودھری عمر دین اور چودھری فضل دین نے آپس میں رشتہ بھی کیا ہوا تھا، چودھری فضل دین کے بیٹے محبوب کا چودھری عمر دین کے بیٹی کے ساتھ رشتہ بھی ہوا تھا، زبانی کلامی نا۔ وہ ایک دم سے جب اتنا بڑا حادثہ ہو گیا چودھری عمر دین کے ساتھ، ایک دفعہ پھر پہلے اس نے اپنے والد کو، والدہ کو، بھائیوں کو کھویا، پھر یہاں پر آ کے اپنے عزیز دوست کو اور اپنے سسر کو بھی کھو دیا۔ تو پتہ نہیں کون سے لوگ تھے یہ لوگ، انہوں نے پھر بھی اپنے خاندان کو سمیٹا، اکٹھا کیا، وہ جتھے کے حملے سے جیسے بھی وہ بچے بچائے کر کے انہوں نے اپنی ترتیب ایک بنائی۔ میرے ماموں بتایا کرتے تھے کہ
طاہر منیر، وہ جب رات پڑی وہ شب قدر تھی. ہم نے عبادت تھی رات کرنی، تو ہم نے گھر میں کہا کہ اچھا سا بناؤ کھانا، تو ہم نے گوشت پکایا ہوا تھا اور ہم نے عبادت کرنی تھی اس سے پہلے. ہم لوگ اپنے گھر بار سے نکال دیے گئے تھے. ہم نے اس رات کو کھیتوں میں عبادت کی تھی. اور جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے نا، کہ یہ 1000 رات سے بھی افضل ہے، اس رات کا اجر پتہ نہیں کتنی ہزاروں راتوں کے برابر ہوگا. ویورز، نئی بات ہو رہی. بائے.